اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ سب تمہارے خلاف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کو دوست بنائے گا بے شک وہ بھی ان میں سے ہو جائے گا، یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ تو آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں نفاق اور ذہنوں میں غلامی کی بیماری ہے کہ وہ ان یہود و نصارہ میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، یعنی ان کے ساتھ ملنے سے شاید ہمیں تحفظ مل جائے۔ تو بعید نہیں کہ اللہ واقعتاً مسلمانوں کی فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی امر فتح و کامرانی کا نشان بنا کر بھیج دے، تو یہ لوگ اس منافقانہ سوچ پر جسے یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں شرمندہ ہو کر رہ جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور اس وقت ایمان والے یہ کہیں گے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے تاکیدی حلف کی صورت میں اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ہی ساتھ ہیں، مگر ان کے سارے اعمال اکارت گئے، سو وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو،
تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. وہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے. اللہ کی راہ میں خوب جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. یہ انقلابی کردار اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ المائدہ آیت نمبر 55 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا دوست تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں، اور جو ایمان والے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی دوستی کرے گا، دوست رکھے گا اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، تو یہ اللہ کی جماعت ہے. اور فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کی جماعت ہی غالب ہونے والی ہے. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ میں فرما رہا ہے کہ تمہاری دوستی، پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یعنی جو بے دین لوگ ہیں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. یعنی آج اگر میں تھوڑی سی اس کی تشریح میں یہ کہوں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ تو اصل میں پتہ ہے بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مومن کی منزل اللہ ہے، مومن کا مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے. اب دیکھیں، جو اللہ کے راستے میں اس کا ساتھی ہے تو وہی اس کا ساتھی ہے اور وہی اس کا دوست ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، چاہے یعنی جو بھی ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں اس کا مددگار ہے، دوست ہے، اس کا ساتھی ہے، وہی اس کا حقیقی ساتھی ہے. باقی اگر کوئی شخص یعنی جس کا نصب العین اللہ کی رضا ہو، مقصود اللہ ہو، اللہ کا قرب ہو، اللہ کی ملاقات ہو، آخرت کی کامیابی ہو، اگر اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں، یہ مختصر میں الفاظ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، یہ ہمارے آج کے لیے ہیں، اگر اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو اس کے مقصد میں اس کے ہم مشرب نہیں ہیں، یعنی جن کا مقصود اللہ نہیں ہے بلکہ دنیا ہے، تو وہ اس کی دوستی کے اہل نہیں ہیں، اور نہیں کرنی چاہیے ان کے ساتھ دوستی. کیوں کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو تمہارے ساتھی نہیں ہیں تمہارے مقصود میں، ان کو دوست نہ بناؤ، چاہے وہ مسلمان، بظاہر مسلمان ہی کیوں نہ ہو. یہاں تو یعنی بہرحال تو یہ ایک بات ہے سامعین اکرام. یہ اب مومنوں کا دوست ہو کون سکتا ہے؟ سوال یہ ہے نا. اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دے رہا ہے کہ دیکھو تمہارا دوست تو اللہ ہے. انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں. اب دیکھیں، دوست کے کام آتا ہے. اب یہاں اللہ، رسول اور ایمان والے، ان کے ساتھ آپ نے دوستی رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ تو بدرجہ اولا ہے، پھر رسول اس کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور جو ایمان والے اس کے ساتھی ہیں وہ اس کے دوست ہیں. المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. اس کی تفصیلات زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھی صرف مومن ہوں گے. اب یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پشت پناہی کرے گا، اس کی امداد کرے گا اور اس کے کام آئے گا، ہر وقت اس کے لیے بیدار رہے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ
مومنوں کا دوست ہے اور وہ دوستی کا حق پورا کرتا ہے سامعین کرام. اسی طرح اللہ کے رسول ہیں. اب یہ بھی نوٹ رکھیں کہ اللہ کے رسول کو بعض لوگ جو ہیں وہ مدینے تک محدود کر دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. روح کے لیے کوئی اسپیس اور ٹائم نہیں ہے. اور تو بے شک اللہ کے رسولوں کا گھر جو ہے وہ مومن کا دل ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے. تو حقیقت میں مومن کا دل جو ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا گھر ہے. یہاں اللہ اور اس کے رسول رہتے ہیں. یہ بات جو ہے کسی شک و شبے سے بالاتر ہے. بس تھوڑی سی بات یہ ہے، محنت کی بات ہے، اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ مسلمان کا دوست، مومن کا دوست اللہ، اس کے رسول اور ایمان والے. اب ایمان والوں کی صفات، 3 صفات یہاں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور وہ وہم راکعون، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں. تو عاجزی کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. اس کے مقابلے میں، عاجزی کے مقابلے میں تکبر ہے. اور بدقسمتی سے سامعین کرام ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں اکثریت متکبرین کی ہے. متکبر کون ہے؟ تکبر کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے بلکہ منچاہی زندگی گزار رہے ہیں. یہ متکبرین ہیں. یہ سامعین کرام ذرا نوٹ کر لیں اور اس کے مطابق آپ سوچیں بھی. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی دوستی کی اللہ کے اور اس کے رسول سے اور ان مومنوں سے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت جو ہے وہ غالب ہوتی ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت بن جائے سامعین کرام، اس کا مقدر جو ہے وہ غلبہ ہے. غلبہ زمین میں بھی غلبہ ہے. تو یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا، اے ایمان والو مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین سے کھیل تماشا بنا لیا ہے. ہنسی اور کھیل، ھزون ہنسی، لعبن کھیل. من الذین، یہ کون لوگ ہیں؟ اوتوا الکتاب من قبلکم، جنہیں کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، والکفار، اور کافر ہیں. کیا نہ بناؤ؟ لا تتخذوا اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا لَعِبًا ھُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب نماز کو پکارا جاتا ہے، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، نادیتم الی الصلاۃ، نماز کے لیے پکارتے ہو، اتخذوها ھزوا ولعبا، وہ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے، بے عقل ہیں. قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب. اب سامعین کرام اس میں تھوڑے سا میں آپ کو وہ بتاؤں، آیت نمبر 57 میں کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جن لوگوں نے تمہارے دین سے ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے ان کو دوست نہ بناؤ. اب یہاں تذکرہ ہو رہا ہے اوتوا الکتاب من قبلکم، جنہیں کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، اور کافر. اب سامعین کرام تھوڑا سا اس مضمون کو اگر وسیع کر لیں تو اہل کتاب تو ہم بھی ہیں. مراد میری کہنے کی یہ ہے کہ مطلق، یہ تو شان نزول کے مطابق وہاں مومن تھے اور پھر وہ کافر تھے. لیکن آج جو ہے یہ یعنی یہ آیت جو ہے یہ وسیع ہے، اس کا معنی وسیع ہے. جو بھی دین کو ہنسی اور کھیل جس نے بنا لیا ہے اس کو دوست نہیں بنانا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ کا تقوی رکھنے والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. قل یا اہل الکتاب،
آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب حل تنقمون منا، کیا تم ہم سے انتقام لیتے ہو اس بات کا کہ ہم ایمان لائیں اللہ پہ، وما انزل الینا، جو ہم پہ نازل ہوا ہے، وما انزل من قبل، جو اس سے پہلے نازل ہوا ہے، واکثرکم فاسقون، تم میں تو اکثر نافرمان ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس سے زیادہ برے، بشر من ذالک، اس سے زیادہ بری بات، من ذالک مصوبتاً عند اللہ، کہہ دو کہ میں تم کو بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس کی، ان میں سے کس کی بات، کس کی بری جزا ہے۔ بشر من ذالک مصوبتاً عند اللہ، یعنی ثواب کے لحاظ سے کس کی بری جزا ہے۔ من لعنہ اللہ، جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی، وغضب علیہ، اور اس پر غصہ ہوا، غضب نازل کیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے بعضوں کو بندر بنا دیا اور بعضوں کو سور، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی، اولئک شر مکانہ، وہی لوگ درجے میں بدتر ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور راہ راست سے بھی بہت دور ہے، اضلو بہت دور ہیں، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب آتے ہیں تمہارے پاس وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور حالانکہ وہ کافر ہی آئے تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور کافر ہی گئے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں۔ سامعین کرام، اب میں تلاوت کروں گا، آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔
قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ سامعین کرام، اب ترجمہ سنا دیجئے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا دوست تو اللہ ہے، اس کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس نے بھی اللہ سے اور اس کے رسول سے اور مومنوں سے دوستی کی، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ اللہ کی پارٹی ہے اور اللہ کی پارٹی ہی غالب ہوگی۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو، مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا ہوا ہے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل کا نشانہ، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے اور کافر ان کو دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب بلایا جاتا ہے، وَإِذَا جب تم بلاتے ہو یعنی آذان کرتے ہو نماز کے لیے، تو اس کو بنا لیتے ہیں ہنسی اور کھیل۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا
آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے انتقام اس بات پہ لیتے ہو الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، مگر یہ کہ ہم ایمان لے آئیں اللہ پہ اور جو تعلیم نازل ہوئی ہے ہم پہ اور جو نازل ہوا ہے اس سے پہلے اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں تو اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے حل انبئکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، بشر من ذالک، زیادہ بری اس سے، مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے، من لعنہ اللہ وغضب علیہ، جس پہ اللہ نے لعنت کی اور غضب نازل کیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور ان سے بندر اور سور بنا دیے، اور انہوں نے طاغوت یعنی سرکش قوتوں کی پیروی کی۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ لوگ جو ہیں درجے میں بدتر ہیں، شر مکانہ درجے میں بدتر ہیں، واضل اور بہت دور ہیں، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ دل میں، یعنی دل میں تو یہاں نہیں ہے لیکن محذوف ہے، یعنی انکار کی حالت میں داخل ہوئے تمہارے پاس اور انکار ہی کی حالت میں باہر نکلے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Your allies are God, and His Messenger, and those who believe, those who pray regularly, and give charity, and bow down. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Whoever allies himself with God, and His Messenger, and those who believe, surely the party of God is the victorious. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. O you who believe, do not befriend those who take your religion in mockery and as a sport, be they from among those who were given the scripture before you, or the disbelievers. And obey God, if you are believers.
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. When you call to the prayer, they take it as a joke and a trifle. That is because they are people who do not reason. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. Say, O people of the scripture, do you resent us only because we believe in God, and in what was revealed to us, and in what was revealed previously? And most of you are sinners? قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. Say, shall I inform you of worse than that for retribution from God? He whom God has cursed, and with whom he became angry. And he turned some of them into apes, and swine, and idol worshippers. These are in a worse position, and further away from the right way. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. When they come to you, they say, we believe, though they have entered with disbelief, and they have departed with it. But God is well aware of what they hide. इसके साथ ही सामईन इकराम आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।